دوستو فرعون کی پیدائش کیسے ہوئی تھی، فرعون کے والدین کون تھے اور فرعون کی پیدائش کون سے شرمناک طریقے سے ہوئی تھی، اس کے علاوہ آج ہم مصر کے فرعون توتن خامن کی زندگی کے دلچسپ اور شرمناک حقائق کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلامک واقعات والی دلچسپ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، حقائق سے پردہ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا اور اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ ابو سر قدیم مصر کے دارالحکومت میمفس کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون نفرفری کا اہرام ہے جس نے 4500 قبل مسیح پہلے مصر میں حکومت کی تھی، اور یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون نفرفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے، جسے رینفرب بھی کہا جاتا ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ محمدو الدمتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے اور اس کا نام خنتقاوس سوئم تھا، اور خیال زہر کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہندو مندوں نے دیوار پر کنندہ کیا تھا، اور الدمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک ہماری نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی، جس نے فرعون کی چوتھی نسل کے ساتھ مل کر پہلے اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ مسیح میں فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کا کہنا ہے کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے اہم ہے، جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو از سر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ مصر میں آثار قدیمہ کی چیک ماہرین میر صلاح بارٹا کی قیادت میں 1976 سے ابو سر میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ مصر کے قدیم دور کے فرعون توت عنخ آمون کے بارے میں محققین نے نئے انکشاف کیے، اور نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سگے بہن بھائی تھے، اور جس کی وجہ سے وہ موروثی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی میں ہی موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ شاہ توت کی میمو اور اس سے متعلق دیگر دستاویزات کی کمپیوٹرائز تصاویر کو جوڑ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، اور اس کی شخصیت کے لیے نئے خط و خط واضح کرنے کی کوشش کی گئی۔ ماہرین نے اس کے خاندان کا جینیاتی تجزیہ بھی کیا، اور جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور عورت نہیں بلکہ اس کے والد کی سگی بہن تھی، اور اس تحقیق کے مطابق اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس پر ایک فلم تیار کی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے اس مشہور فرعون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کی شاہانہ تدفین اور دوسرے تاریخی ریکارڈ سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھڑ دوڑ کا شوقین تھا، لیکن محققین کا خیال ہے کہ ایک پاؤں سے لنگڑا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایسی کسی دوڑ میں حصہ لینا ناممکن لگتا تھا۔ کمپیوٹر پریس کی گئی 2000 سے زیادہ تصاویر کو جوڑ کر یہ ورچوئل پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ مصر کے ایک ریڈ بیولوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا تھا، اور برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی 130 چھڑیاں برآمد ہوئی تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا ہوگا۔ توت عنخ آمون کی موت سے متعلق ایک افسانہ نما کہانی یہ چلی آ رہی ہے کہ وہ گھوڑا گاڑی کے حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہوا تھا، لیکن اس کے والدین کی غیر فطرتی شادی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سے توت کی طبی عمر پوری ہونے سے قبل ہی وفات ہوئی تھی، اور کیونکہ وہ موروثی بیماریوں کا شکار ہو گیا تھا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔
اور موت سے قبل اس کے جسم کی صرف ایک ہڈی ٹوٹنے کا پتہ چلتا ہے اور اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تاہم امپریل کالج لندن میں سرجری کے ایک لیکچرار خوتان اشرفیان کا کہنا ہے کہ توت عنخ آمون کا خاندان مختلف امراض میں مبتلا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہارمون نظام میں عدم توازن پیدا ہو گیا تھا، اور پروفیسر اشرفیان کا کہنا ہے کہ اس کے خاندان کے آباء و اجداد میں سے بہت سے لوگوں نے بڑی عمر لمبی پائی اور صرف اس کی لڑی میں نوجوانی میں یا اپنے پیشے روؤں کی اوسط عمروں کے مقابلے میں کم عمر میں مرنے کا پتہ چلتا ہے۔